الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ آیت میں آپ نے سماعت فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ ہدایت پر رہے، اسے ہدایت نصیب ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آ گیا تمہارے پاس ایک نور اور روشن کتاب۔ نور سے مراد ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، روشن کتاب سے مراد قرآن پاک۔ جو چاہتا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے، وہ اپنی زندگی کا طریقہ قرآن پاک سے سیکھے کہ کس طرح مجھے جینا ہے، کس طرح میں نے زندگی گزارنی ہے۔ یہ سارے طریقے اسے قرآن سے لینا ہوں گے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی تو اس کے لیے ہدایت کے راستہ آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرمائے گا۔ آج جو آیت مبارکہ ہے اس میں اہل کتاب عیسائیوں سے خطاب ہے کہ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ نجران کے عیسائیوں نے یہ بات کہی ہے، اور نصرانیوں کے فرقہ یعقوبیہ اور ملکانیہ کہ یہی مذہب ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بتاتے ہیں، کیونکہ وہ حلول کے قائل ہیں۔ ان کا اعتقاد باطل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کیا ہوا ہے، جیسے پھول میں خوشبو اور آگ میں گرمی ہوتی ہے معاذ اللہ، اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کیا ہوا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جس نے یہ عقیدہ رکھا وہ کافر ہے، پکا کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دلائل یہاں پر ذکر فرمائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے خدا ہو سکتے ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت آ سکتی ہے، جسے موت آ سکتی ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ السلام ماں کے شکم سے پیدا ہوئے، اور جس میں یہ صفات ہوں وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ ان کی پیدائش ہوئی ہے، تم کیسے انہیں خدا کہہ سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تمام آسمانی اور زمینی چیزوں کا مالک ہے، اور ہر چیز رب عز و جل کا بندہ ہے۔ اگر کسی میں اللہ تعالیٰ نے حلول کیا ہوتا تو وہ اللہ کا بندہ نہ ہوتا، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ از خود خالق ہے۔ اگر آپ علیہ السلام میں الوہیت ہوتی تو آپ علیہ السلام بھی از خود خالق ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دلائل ذکر فرمائے۔ تم دیکھتے ہو کہ وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر یہ لوگ گمراہ ہو گئے اور کافر ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بناتے، اس میں پھونک مارتے وہ اڑنے لگ جاتا، نابینا کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے وہ دیکھنے لگ جاتا، آپ جو کوڑ والا مریض ہوتا تھا اس پر ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ جب آپ تشریف لائے تھے اس زمانے میں طب کا زور تھا، طبیب پائے کے ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہی کمال دے کر بھیجا کہ جس میں وہ اپنے آپ کو بڑا مان کرتے تھے کہ ہمارے پاس بڑا کمال ہے، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزات لے کر آئے وہ تاب نہیں لا سکے، اور معجزات کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے معجزات دیکھ کر کہا کہ یہ اللہ ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ انہوں نے ان کے لیے الوہیت کا دعویٰ کر دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ لوگ پکے کافر ہیں، پکے کافر ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے معجزات دیکھے صحابہ کرام نے، لیکن کسی نے آپ کو خدا نہیں کہا،
خدا کا بیٹا نہیں کہا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان عطا کی تھی کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں آیا۔ عیسائی اور یہودی بھٹک گئے، انہوں نے خدا کہہ دیا، کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ دیا، کسی نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کہہ دیا، وہ لوگ بھٹک گئے۔ لیکن یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی عطا تھی، کسی نے آپ کو خدا نہیں کہا، حالانکہ آپ کے کتنے معجزات دیکھے، آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، سورج کو دوبارہ لوٹایا، حضرت صدیق اکبر کو سانپ نے کاٹ لیا، آپ نے لعاب دہن لگا دیا، زندگی بچا لی، سر سے پاؤں تک آپ سراپا معجزہ تھے، لیکن کسی نے آپ کو خدا نہیں کہا، خدا کا بندہ، خدا کا بیٹا نہیں کہا۔ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اللہ تعالیٰ نے ان سب سے محفوظ رکھا۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ کامل مومن تھے صحابہ کرام۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس برے عقیدے سے بچائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔